وہ روایتی ملبوس جو ایک شخص گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے بعد اپنی زبردست طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے. ماموں کا بیٹا کامران والا سب نے ایک جیسی چیز چلا دی تھی, کہیں اور سے آئی تھی, کچھ بھی سامنے نہیں آیا. یہ بالکل ویسی ہی باتیں ہیں جیسے یہ لوگ کہتے تھے نا ہمیشہ کہ پاکستان میں BRT پشاور چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے, کہ نواز شریف کو مریم نواز نے شہباز شریف نے کمرے میں بند کر دیا ہے. اور یہ جو 2 روپے کے 4 والے صحافی کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے, اور انشاءاللہ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. مینڈیٹ چور مسلم لیگ نون, جن کے بارے میں بین الاقوامی میڈیا مینڈیٹ تھیوز لکھ کر بیٹھا ہوا ہے, مسلسل ان کی جانب سے 2 نمبریاں سامنے آ رہی ہیں. میاں نواز شریف کی ایک تصویر سامنے آئی اور اس کے بعد جو دعوے کیے گئے ان دعووں سے ایسا تعفن اٹھا ہے کہ ناک بند کر کے بھی جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہے. آپ کے سامنے ابھی میں رکھوں گا کہ کیا بدبودار کام کیا گیا ہے, لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے اس خاکسار کو, اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے, گھنٹی کا بٹن دبائیے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے. یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے. بیل آئیکن پریس کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے. اب اس ویڈیو کے موضوعات کی طرف بڑھیں, نواز شریف کی اس تصویر کی جانب بڑھیں. عمر ایوب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے نامزد کیے گئے ہیں, ان کے کزن جج کی بات کریں. جی ہاں, ان کے کزن جج کی بات کریں. ان تمام چیزوں سے پہلے ایک ویڈیو دیکھیے. یہ ویڈیو ہے عمران ریاض خان کی. عمران ریاض خان کو آپ گھڑ سواری کرتے ہوئے شہ سوار کے روپ میں دیکھ رہے ہیں, اور عمران ریاض خان کے سر پر وہ روایتی پگڑی جو اپنا کھوٹا گاڑنے والے شہ سوار کے سر پر سجتی ہے, وہ روایتی ملبوس جو ایک شخص گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے بعد اپنی زبردست طاقت کا مظاہرہ کرنے کے بعد آپ کو نظر آتا ہے, اس روایتی ملبوس میں اس کامیابی کے ساتھ عمران ریاض خان اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں. آپ کو مشکل کام ہے یہ جو قلعہ اکھاڑنا ہے, قلعہ گاڑنا ہے, یہ مشکل کام ہے. جو ٹینٹ پیکنگ ہے عمران ریاض خان نے کر کے دکھایا. یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, ان کی اہلیہ نے, ہماری بھابھی صاحبہ نے شیئر کی ہے, اور عمران ریاض خان اس میں آپ کو نظر آ رہی. یہ کوئی بہت آسان بات نہیں ہے, گھڑ سواری بہت مشکل کام ہے, اور جو عمران ریاض خان آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے یہ اس سے بھی مشکل کام ہے. یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کی ایک مقامی پولیس کے ہاتھوں سیالکوٹ میں گرفتار ہوا, غائب ہوا, اور اس کے بعد یہی تھا. اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں کہتا ہوا نظر آیا آسان تو نہیں ہوتا, جب کوئی اپنا ہی مارتا ہے آسان تو نہیں ہوتا. اور اب وہ اس حالت سے نکلنے کے بعد جہاں وہ عام زندگی گزارنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا, جہاں وہ بول نہیں پا رہا تھا اور اپنے خاندان کو بتا رہا تھا بہت جلد سب کچھ انشاءاللہ نارمل ہوگا. اس کی اہلیہ کہتی ہے میں سوچتی تھی نہیں ہو پائے گا, لیکن کر کے دکھا دیا, میں فخر محسوس کرتی ہوں. یہ عمران ریاض خان کی ویڈیو ہے. یہ شخص مضبوط ترین اعصاب کا مالک ہے, اس لیے یہ نہ صرف اس صورتحال سے نکل آیا, بلکہ اب یہ آپ کو پہلے سے زیادہ توانا نظر آ رہا ہے. یہ اس شخص کا اپنے ایمان کی بنیاد پر سب کچھ کر پانا ممکن ہوا, وگرنہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو مجھے سب سے پہلے تو اپنے اس بھائی کے لیے آپ کے سامنے یہ ویڈیو, یہ چیزیں رکھنی تھی. اب اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے. یہ جو رائے ثاقب کھرل والی ویڈیو آئی, پرنٹنگ پریس والی, مسلم لیگ نون کی جال سازی والی ویڈیو, اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں. رائے ثاقب کھرل, میاں عمران, یہ دونوں ایک چینل میں کام کرتے تھے, نیو اور لاہور رنگ. پھر رائے ثاقب کھرل ہم نیوز سے وابستہ. ہوا یہ کہ انہیں ایک سورس نے بتایا کہ اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ دونوں وہاں پہنچے, انہوں نے یہ ویڈیو بنائی, اور وہاں موجود لوگ جو تھے انہوں نے بھی ویڈیو بنائی. اور پھر اس کے بعد رائے ثاقب کھرل کو, میاں عمران کو یہ اندازہ ہوا کہ اس جگہ رش پڑ رہا ہے, یہ نون لیگ کے ایک بندے میاں احسان کا پرنٹنگ پریس ہے, یہاں ہاتھا پائی سے بڑھ کر نوبت بگڑ سکتی ہے, یہاں ان دونوں پر حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں وہاں سے نکلے. ان دونوں نے یہ ویڈیو, یہ خبر اپنے اپنے چینلز کو دی, ہم نیوز کو دی, لاہور رنگ کو دی, نیو کو دی.
انہوں نے نہیں چلائی اور انہوں نے کہا ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ ایک پلانٹڈ چیز ہو سکتی ہے. ان دونوں نے یہ ویڈیو نہیں چلائی کیونکہ یہ چاہتے یہ تھے کہ پہلے ان کا چینل جو ہے اسے پبلک کرے. اب اس ویڈیو کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ویڈیو دونوں کے چینلز نے نہیں چلائی, انہوں نے خود بھی پبلک نہیں کی. یہ ویڈیو جو وہاں پر لے کر گئے تھے کہ اس جگہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے, ان لوگوں نے بھی ریکارڈ کی تھی, ان لوگوں نے یہ ویڈیو پبلک کر دی ہے. رائے ثاقب کھرل سے میری اس معاملے پر بار بار بات ہوئی. مسلم لیگ نون نے ان کے لیے اریسٹ رائے ثاقب کھرل کا ایک ٹرینڈ چلایا اور مسلم لیگ نون نے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا یوٹیوبر ہے. رائے ثاقب کھرل کے بارے میں یہ انتہائی فضول دعویٰ ہے. رائے ثاقب کھرل ایک ایماندار ینگ جرنلسٹ ہے جس پر یہ بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. رائے نے خود کیوں نہیں کی, میں نے آپ کو بتایا اپنے چینل پر, وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے چلے, چینل نے نہیں کی, کچھ لوگوں نے کر دی ہے. یہ اس سچویشن کا ایک رخ ہے. دوسرا کیا ہوا, مسلم لیگ نون کے لوگ, جیسے یہ ہنا پرویز بٹ کی طرف سے شیئر کی گئی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی ڈیجیٹل انفو کے نام سے ایک گروپ ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف والے صحافیوں کو کچھ انفارمیشن جب دینا چاہتے ہیں تو وہ دیتے ہیں, اور اس میں صحافی ہیں, اس میں ایسے صحافی ہیں جو پرو پی ایم ایل این ہیں, اس میں میں بھی شامل ہوں اور بہت بڑی تعداد میں صحافی شامل ہیں. وہاں یہ چیزیں شیئر کی گئیں اور وہیں سے ہنا پرویز بٹ تک یہ اسکرین شاٹ بھی پہنچا ہے کہ اظہر مشوانی پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی. اب یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت انہونی چیز ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیے تو وہ جو خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے الزامات ثبوت سامنے آ رہے ہیں, کچھ نہیں سامنے آیا, لیکن آپ نے دیکھا گیا تھا غریدہ فاروقی کو, وقار ستی کو, عمار مسعود کو, کچھ اور لوگوں کو, یہ سب کے سب ایک جیسا ٹویٹ لے کر آئے تھے. یہ کوئی خبر نہیں تھی, انفارمیشن نہیں تھی, یہ کہیں سے فیڈ کی گئی چیز تھی. سب لوگوں نے ایک چیز ڈال دی تھی. مریم نواز نے کہا تھا کہ اس پر کام کیا جائے. فافن بھی اس معاملے کو دیکھے, ہم نے یہ صورتحال ان لوگوں کی دیکھی تھی اور ہمیں نظر آیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا ہے. حالانکہ یہ ایک گروپ کی جانب سے فیڈ کی گئی انفارمیشن تھی, دعویٰ تھا, غلط تھا. ہمارے سامنے آ گیا کہ اب اس دعوے کی سچویشن کیا ہے. بالکل اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک گروپ میں ایک خبر ڈالی. صحافیوں نے وہ خبر وہ نہیں کیا کہ وہ شیئر کر رہے ہوتے. پھر اس کے بعد میں نے رائے ثاقب کھرل سے بات کی, کچھ اور لوگوں سے بات کی, اس معاملے کو دیکھا, اس ویڈیو پر ہم نے اپنا اپنا تبصرہ کیا تھا. یہ کہنا کہ یہ بالکل ویسا ہی کام ہے, وہ کام تو آپ کو نظر آیا. غریدہ, وقار, عمار مسعود, کچھ اور دیگر صحافی, ماموں کا بیٹا کامران والا, سب نے ایک جیسی چیز چلا دی تھی, کہیں اور سے آئی تھی, کچھ بھی سامنے نہیں آیا. یہاں تو ایک ثبوت سامنے آیا تھا. تو مسلم لیگ نون والے اس معاملے میں جھوٹ بول رہے تھے, جھوٹ بول رہے ہیں. اب رائے ثاقب کھرل کے والے سے جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ بھی اس بارے میں آپ کو مزید بتا دیں گے. لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس معاملے میں جھوٹی ثابت ہو چکی, اور اب شور یہ مچ رہا ہے کہ یہ جو ویڈیو والا ڈرامہ ہے اس کا ڈراپ سین ہو گیا. اس کا کوئی ڈراپ سین نہیں ہوا ہے. یہ بالکل ویسی ہی باتیں ہیں جیسے یہ لوگ کہتے تھے نا ہمیشہ کہ پاکستان میں بی آر ٹی پشاور چلتی کم ہے جلتی زیادہ ہے. پاکستان کے 5 ایوارڈز اس کو ملے. یہ جو شہباز شریف نے دھڑا دھڑ جگہ جگہ پروجیکٹس بنائے تھے ان کو ککھ نہیں ملا, اور وہی بی آر ٹی پشاور جو پاکستان تحریک انصاف نے بنائی 5 بین الاقوامی ایوارڈز کی حامل قرار پائی, لیکن شور مچا ہوا ہے کہ وہ کام نہیں کرتی. بالکل اسی طرح سے انہوں نے کہا ڈراپ سین ہو گیا اور یہ اپنی طرف سے شور مچا کر بیٹھ گئے. ایسا ہی کام انہوں نے کیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب, ان کی عدالت سے فیصلہ آیا, طارق فضل چودھری کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا. ایسے ہی راجہ خرم نواز کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا. انجم عقیل کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے 3 سیٹیں جیت لیں اور اسلام آباد میں ان کے فارم 45, نہ صرف ان کے, چلیے پاکستان تحریک انصاف والوں پہ تو آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن جماعت اسلامی والوں کے فارم 45 اور اسی طرح سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم 45, یہ سب بطور ثبوت دیکھنے والے اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جیت چکے. عدالت نے ایک فیصلہ دیا, ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پاکستان تحریک انصاف کے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب کے کزن ہیں, اور عمر ایوب کے کزن نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ طارق فضل جو کامیاب ہو چکے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا جائے. یہ شور مچایا گیا. اب یہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں انہوں نے ایون فیلڈ کا فیصلہ معطل کر کے نواز شریف کو جیل سے نکالا تھا. اب بولیے, دوبارہ بولیے کہ عمران خان کی جماعت کے وزیر, عمران خان کی جماعت کی طرف سے نامزد وزیر اعظم
عمر ایوب کے کزن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے میاں نواز شریف کو جیل سے باہر نکال دیا. اب بھی اسی پیمانے پر اسی طرح سے بات کیجیے. صرف اتنا ہی نہیں کہ جیل سے باہر نکالا تھا بلکہ وطن واپسی پر بری کرنے والے فیصلے میں بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب شامل تھے. تو جج جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے. آپ اس فیصلے پر جب آ چکا فیصلہ بات کیجئے, تنقید کیجئے, اس فیصلے کو آپ صحیح کہیے, غلط کہیے. اب آپ کے پاس حق ہے, آپ کے پاس یہ فیصلہ پبلک پراپرٹی کی صورت میں موجود ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے. لیکن یہ کام جو ہے وہ ہمارے ہاں اطمینان کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک اور چیز ہوئی, میاں نواز شریف کی ایک تصویر وائرل ہوئی آج. اس تصویر میں نظر ہی آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف ایک وہ جو غترہ, اگال, قندورہ, وہ جو لباس ہوتا ہے عربیوں کا, اس لباس میں موجود ایک شخص سے کچھ باتیں کر رہے. وہ میاں نواز شریف کی طرف جھکا ہوا ہے, میاں نواز شریف اس کی طرف جھکے ہوئے, کچھ قریب بیٹھے ہوئے, راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے. اور لوگوں نے, لکھنے والوں نے لکھ دیا, 2 روپے میں 4 آتے ہیں ایسے صحافی, کہ فیصلہ کن, فیصلہ ساز مرکز میاں نواز شریف, فیصلہ کن, فیصلہ ساز شخصیت میاں نواز شریف. فٹے منہ تمہارے فیصلہ ساز ہونے کے. یہ ایک صحافی ہے جو سعودی عرب سے پاکستان انتخابات کی کوریج پر آیا ہوا ہے. عمران بھٹی ایک صحافی, انہوں نے بتایا یہ کوئی سعودی شخصیت وغیرہ نہیں ہے. اور سعودی سفارت خانے نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف سے کوئی نہیں ملا. یہ سعودی سفارت خانے نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا. یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی ایک سعودی صحافی ہے. یہ تو بلاول ہاؤس کے باہر کھڑا ہوا صحافیوں سے پوچھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے, کون حکومت بنا رہا ہے, کون کس سے مل رہا ہے, مجھے بھی کچھ خبریں دے دو. اس کو دیکھا انہوں نے کہ یار یہ تو سعودی عرب سے آیا ہوا ہے, اندر لے جاؤ, میاں نواز شریف صاحب سے ملواؤ. میاں نواز شریف صاحب خوش ہو جائیں گے, ویسے بڑے اداس ہیں میاں صاحب. میاں صاحب کے بارے میں تو ایک خبر اور دے دی گئی. یہ خبر جو ہے, یہ خبر دی گئی شاہین صاحبائی صاحب کی جانب سے کہ نواز شریف کو مریم نواز نے, شہباز شریف نے کمرے میں بند کر دیا ہے اور یہ باہر نہیں نکل دے رہے. نواز شریف بیمار ہو گیا, ذہنی بیماری لاحق ہو گئی ہے. نواز شریف کو نام یاد نہیں رہ پا رہے. نواز شریف شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہے. یہ والی حالت ہوئی تھی نواز شریف کی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو شاہین صاحبائی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے. اور یہ جو 2 روپے کے 4 والے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف سے ملاقات, یہ بھی غلط ہے. ایک صحافی تھا, کچھ لوگوں نے کہا یار یہ سعودی عرب سے آیا ہوا ہے, میاں صاحب کو اچھا لگے اس کو میاں صاحب سے ملوا دو. ویسے میاں صاحب اتنے ڈاؤن ہیں, الیکشن ہارنے کے بعد سے 2 حلقوں میں ووٹ چوری کرنے کی کوششوں کے بعد سے میاں صاحب اتنے ڈاؤن ہیں. تو میاں صاحب کو اچھا لگے گا, جدہ کے سرور پیلس کی یادیں وغیرہ تازہ ہو جائیں گی, میاں صاحب کو ملواؤ اس سے. تو میاں صاحب کو اس سے ملوا دیا گیا, اور کچھ بھی نہیں ہے اس تصویر کے اندر. آخر میں یہ ویڈیو دیکھیے, عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد عمر ایوب کو دیکھیے, علامہ راجہ ناصر عباس کو دیکھیے, صاحبزادہ حامد رضا جن سے اتحاد ہو گیا قومی اسمبلی کے لیے, یہ اس میں ضم ہونے جا رہے ہیں, ان کو دیکھیے, رؤوف حسن کو دیکھیے. تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ عمر نیازی نظر آ رہے ہیں. یہ شیعہ سنی اتحاد, مختلف جماعتوں کا, مختلف لوگوں کا اتحاد, عمران خان کی جماعت کا ایک اور کارنامہ. نہ صرف یہ کہ یہ ممکنہ حکومتی اتحاد ہے, بلکہ یہ اتحاد جو ہے یہ آپ کو اتحاد کی, یگانگت کی اور ایک ایک کی فضا پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ بھی عمران خان نے کر کے دکھایا ہے. اور عمران خان کی جماعت کہاں سے حکومت بنائے گی؟ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اسے واپس حاصل کریں گے, اور واپس حاصل کرنے کے بعد حکومت بنائیں گے. میرا خیال ہے ٹرک کی بتی, لمبا چلے گا کام, نہیں ہو پائے گا. اس سے پہلے یہ جو ایک دوسرے کو کل تک گالیاں دے رہے تھے, چور کہہ رہے تھے, مہنگائی کا ذمہ دار کہہ رہے تھے, عوام کے دکھوں کی وجہ قرار دے رہے تھے, یہ لوگ مل کے حکومت بنا رہے ہیں. کیونکہ اصولی اتفاق نہیں ہے, یہ وصولی اتفاق ہے. تو یہ وصولی اتفاق والے حکومت بنائیں گے, چل پائے گی؟ بہت ہی مشکل ہے. لیکن بنانے والوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے, اس لیے یہ لوگ یہ کرنے پر مجبور ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.